آپ جانتے ہیں دوستوں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، ٹک ٹاکرز، یہ انسٹاگرامر اور یوٹیوبر کیسے عوام کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ دوستوں کیا آپ ڈیلی ولاگ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ انسٹاگرام سکرول کرتے ہوئے مہنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ یوٹیوبر اپنی زندگی کو اتنا دکھاوا شو آف کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے دوستوں، یوٹیوبر صرف اپنے ویوز بڑھانے اور سبسکرائبر حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ولاگ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی نئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ مہنگے جوتے، کپڑے، گاڑیاں اور گھر صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا اثر عام طور پر بہت برا پڑتا ہے عوام کے اوپر۔ دوستو 2023 میں امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا جس میں 23 سے لے کر 26 سال کے لڑکے لڑکیوں سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ جواب میں 57% لوگوں کا ایک ہی رپلائی تھا کہ اگر موقع ملے تو وہ انفلوئنسر بنیں گے، ایک ٹک ٹاکر، انسٹاگرامر یا یوٹیوبر بنیں گے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں خود بھی 7 سال سے یوٹیوب پر ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہوں اور میری ویڈیوز کی تعداد 10,000 ہو چکی ہے۔ بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ ایسے بہت سارے لڑکے لڑکیاں اپنی پڑھائی پر یا دوسری چیزوں پر دھیان نہیں دے پاتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر کروڑپتی بن گیا ہے، اس کے پاس عالی شان گھر بھی آ گیا ہے، گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، تو وہ لڑکا یا لڑکی سمجھتا ہے کہ امیر ہونے کا یہ بہت سب سے آسان وے آؤٹ ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بہت کم لوگ سوشل میڈیا سے اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب 10 سے 19 سال کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایج میں بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے پاس ہمیشہ ایک پلان بھی ہونا چاہیے، یعنی اپنی پڑھائی مکمل کریں یا کوئی سکل سیکھیں اور پھر بے شک سوشل میڈیا پر کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اس طرح رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل دنیا بھر میں نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ دوستوں یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے فلیکس کلچر، یعنی سوشل میڈیا پر اپنا عالی شان لائف سٹائل دکھانا۔ جیسے کسی یوٹیوبر نے کوئی مہنگی گاڑی خریدی ہو تو ویڈیو میں اس گاڑی کی قیمت بھی بتانا، اسے فلیکس کرنا کہنا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بس ایسی آپ اپنی گاڑی کی قیمت بتا رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے ذہنوں پر بڑا گہرا امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ٹک ٹاک پر ویڈیوز پھیلنا شروع ہوئیں جس میں دکھایا گیا کہ مہنگے میک اپ سٹورز جیسا کہ سفورا، اس کے اوپر سفورا پر ینگ لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کو سفورا کڈز کا نام دیا گیا تھا۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو 10 سے 12 سال کی تھیں اور یہ سفورا کے سٹورز پر جاتی اور میک اپ خریدتی جو نارملی بڑی عمر کی عورتیں یوز کرتی تھیں، کیونکہ یہ لڑکیاں ٹک ٹاک پر اپنی فیوریٹ ٹک ٹاکرز کو یہی میک اپ استعمال کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ان کی ویڈیوز دیکھ کر ان لڑکیوں کے درمیان ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ یہ بھی سفورا کے سٹورز پر جا کے مہنگا میک اپ خریدیں گی، اور وہاں بدتمیزی بھی کرتی تھی کیونکہ ان کی ایج بہت چھوٹی تھی اور ان کے ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر ان کو میک اپ نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ دوستو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح ہمارے ذہنوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ہم انسان اب مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس وقت جس اس میں ہم پھنسے وہ ہے دکھاوا، شو آف۔ ہم شو آف کے لیے یہ چیزیں خریدتے ہیں، جیسا کہ کوئی آئی فون خریدنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ آئی فون ضرورت سے زیادہ شو آف، دکھاوے کے لیے خریدتے ہیں تاکہ ان کا سٹیٹس بھی سوسائٹی میں بڑا ہو سکے۔ دوستو یوٹیوب پر کئی سال پہلے ایسی ویڈیوز دکھانا شروع ہوئیں جس میں لوگ پورے کا پورا سٹور ہی خرید لیتے تھے، یا پھر کسی ویٹرس کو ہزاروں ڈالر ٹپ دے رہے ہوتے تھے۔ ویڈیوز کے ٹائٹل پر بڑی بڑی اماؤنٹس لکھی ہوتی تھیں۔ پھر جیسا کہ انسٹاگرام پر لوگ مہنگے کپڑے اور جوتے خرید کے لوگوں کو دکھاتے تھے، اور دوستوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ انسان ایک سیلیبریٹی بن جاتا ہے، ان کے ذہن میں اس انسان کی ورتھ بن جاتی ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ڈین، جو بالکل اسی طرح مشہور ہوا تھا۔ یہ آدمی اپنا عالی شان لائف سٹائل سوشل میڈیا پر دکھاتا تھا اور صرف اسی لائف سٹائل کو دیکھ کر کروڑوں لوگ جو ہے نا ان کے فالورز بن گئے تھے، اور بہت سے لوگ تو ایسی ویڈیوز کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کے ذہنوں پر ایسی ویڈیوز کا گہرا امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ کے انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، ان کو اپنی لائف میں کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنی لائف ان ویڈیوز اور پکچر سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ آہستہ آہستہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے غلط رستوں پر بھی چل پڑتے ہیں۔ آپ کو ایسی بے شمار ایگزامپلز ملیں گی جہاں لوگوں میں اچھے برے کی سینس ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو کسی بھی طریقے سے بس پیسہ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی خود کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہ کریں، خود سے ہی کمپیئر کریں کہ آپ پہلے کیا تھے
اور اب کیا ہے. سیکنڈلی، کبھی بھی کسی اور کو دیکھ کر کسی چیز پر صرف دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ مت کریں، اس طرح انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آخر میں سب سے پہلے اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، کوئی مکمل سکل سیکھیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر کامیاب ہونے کی کوشش ضرور کریں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.